آپ ہمیں فوٹو لگا رہے ہیں یا کسی نے آپ کو لگایا؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو 10 ارب روپے کے اشتہار دیے ہیں آپ کی 16 ماہ کی حکومت نے کس کھاتے میں دیے؟ عام دینے کے لیے شہباز شریف وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا۔ السلام علیکم ناظرین، یوتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ عوام کا جینا محال کر رکھا ہے، عوام پر بجلی کے بم پھوڑے جا رہے ہیں، لیکن اپنی مشہوری کے لیے 16 ماہ میں 10 ارب روپے ٹی وی اشتہارات پر لگا دیے۔ اس پر کاشف علی عباسی نے شو کے دوران فیصل کریم کنڈی کی خوب کلاس لگا دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک اور کریک ڈاؤن جی ڈالر کے خلاف اور بجلی کم بجلی، پچھلے 20 سال سے میں آپ کے آنے سے پہلے دکھا رہا ہوں، ہر سال ایک کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ مسئلے سب کو پتا ہے کون کدھر بیٹھ کر کیا کیا کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کریک ڈاؤن کے خبریں لگوا دیتے ہیں ہم۔ Is that enough؟ کاشف المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز میں مافیاز بیٹھی ہوتی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں، چاہے وہ آئی پی پیز کے ہیں، چاہے وہ گندم کے ہیں، چاہے وہ یوریا کے ہیں، چاہے جس کے بھی ہیں۔ میرے پارٹی میں بھی ہوں گے، ان کی پارٹی میں بھی تھے، نون میں بھی تھے، اب جو حکومت آئی ہے اس میں بھی ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں، اگر ہم آئی پی پیز کی لسٹ نکالیں اور چیک کریں کہ آئی پی پیز ہیں کس کے، تو پھر پتہ چل جائے گا، مطلب ہے کہ ہر کسی کے ہوں گے، ہماری پارٹی کے لوگوں کے بھی ہوں گے، ان کے بھی ہیں، نون والوں کے بھی ہیں، باقی لوگوں کے بھی۔ اگر ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان پہلے بناتے ہیں بزنس، چاہے وہ چینی ہے، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہے، اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آ کے اسمبلیوں میں۔ بزنس نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں سیاستدان، یہ بیسیکلی یہ جو مافیاز ہیں، کوئی پولیٹیشنز نہیں ہوتے۔ آپ جب دیکھیں گے نا، حکومتیں جب آتی ہیں تو ٹائی سوٹ پہن کے، 3 پیس سوٹ پہن کے جو سیکریٹریٹوں میں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا، وہ حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ کے آئے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ حکومتوں میں جو ہے نا، وہ اقتدار کی کوریڈورز میں جو ہے نا وہ بہت نزدیک ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو 10 ارب روپے کے اشتہار دیے ہیں آپ کی 16 ماہ کی حکومت نے کس کھاتے میں دیے؟ کس چیز کے اشتہار دیں؟ جس آپ کو آج فگر نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں، میں سوری، میں اس میں انفارمیشن منسٹری میں، جی تو میں تو اس کا ترجمان نہیں ہوتا۔ جب آئیں گی مریم اور زیب، حکومت کا حصہ، میں بالکل حکومت کے حصہ، آئی اون اٹ۔ اب یہ مریم اور زیب صاحب آئیں گی اور ان کے جو ہے، ہماری اکانومی ڈیفالٹ کر رہی ہے، اربوں روپے لگا کے آپ نے ڈیفالٹنگ اکانومی کے اشتہار دے دیے۔ ہم نے بچا لیا ہے، اربوں روپے لگا کے آپ نے یہ بھی بتا دیا سب۔ دیکھیں اب یہ تو دیکھیں، جو دوسری طرف آپ کہتے ہیں پیسے کوئی نہیں، اتنے جا کے تسی اشتہار نہیں جانتے۔ دیکھیں اگر اس منسٹری سے لگا ہے تو اس کی منسٹری جو آ کے مریم اور زیب صاحب ان کی منسٹری میں جو تھے وہ بتا سکیں گے۔ یہ تو وہی تھا نا جو اپنے گاڑیاں، سیاست ہے نا، پالیٹکس یہی ہے، کیونکہ جیب سے پیسہ نہیں جا رہا، nobody cares۔ نہیں دینے چاہیے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ نہیں، اتنے اشتہارات نہیں دینے چاہیے تھے، میں ایگری کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پوچھے گا، پوچھنے والا کوئی نہیں، پوچھنا چاہیے بالکل۔ اگر ہوگا کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ کسی کو احساس نہیں ہے ملک کا۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے، اس ملک میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیں۔ لیکن ہم دیکھیں گے، اب سولنگی صاحب سے کہیں گے اس اشتہارات کو دیکھیں کہ کیوں، پھر کیا ہوگا۔ نہیں یہ اگر آپ، یا تو آپ کہیں کہ کوئی اپنی جیب سے دے گا، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں اگر دے گا اور کہے گا بڑی جاتی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ یہاں پہ سزا جزا نہیں ہے۔ سزا جزا جب تک نہیں ہے تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک سزا جزا شروع ہو جائے گی، تو جب سزا جزا شروع ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نیب بند کرو، سزا جزا نہیں ہونا چاہیے، سزا جزا نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں ایک منٹ، میں کہتا ہوں اگر میری پارٹی میں غلط ہوگا سزا ہونی چاہیے۔ کیا 50 دورے بلاول بھٹو زرداری کو 50 دورے کرنے چاہیے تھے 16 مہینے میں بیرون ملکوں کے؟ اس کو 60 کرنے چاہتے، بٹ اس نے سرکاری خزانے سے، چیئرمین کو کیسے کہہ سکتے ہیں سر نہیں کرنا؟ نہیں، اگر اس نے غلط کیا میں بالکل کہہ سکتا ہوں، مجھ میں جرأت ہے، لیکن اس نے سرکاری خزانے سے پیسے نہیں لیے، اس نے پرائیویٹ وزٹس کیے ہیں۔ کیونکہ سرکاری دورے ہو تو لوگ پوچھیں بوسنیا کی کرن جا رہے ہیں، فلانے ملک میں ہمیں کیا ملے، نہ ٹریڈ ہے نہ کچھ اور ہے۔ نہیں دیکھیں پرابلم، دیکھیں اچھا عام دینے کے لیے انہوں نے عام دینے کے لیے شہباز شریف وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا یار۔ اب آپ ایسے شہباز شریف، ہم ڈیفالٹنگ اکانومی نا، ایک طرف رولا ڈالتے ہیں ڈیفالٹنگ، آپ ایسے سکیٹ لگا رہے، وہ ایک ایونٹ پہ جب دیکھیں ایونٹ نہیں تھا، وہ وزیر اعظم بنا یار، آپ کو کون دینے آیا وزیر اعظم بننے پہ؟ کوئی آیا تھا آپ کے ملک میں؟ کیا نہیں ہمارے ملک میں آیا نا، دوسری بات ہے دیکھیں سیاسی کمی ہے نا، اب کچھ نہیں ہے یار، کامیڈی شو کرنے تو کیا سر تبدیل کر دینے۔ اس ملک کے بندہ کامیڈی شو بھی نہ کرے تو کی کرے؟ نہیں بات یہ ہے، تسی کر دے کامیڈیز ہو، سانو کہتے ہو سیریس شو کر۔ میں تو خالی یہی کہہ رہا ہوں کہ 60 دورے بین الاقوامی، نہیں دیکھیں ہم نے اپنے ہمارے بھائی نے، اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس یار؟ آپ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ ابھی دبئی ہے، میں نے تو اب آپ میں سے لکھ لیں، اگلے اگر 8 مہینے وہ الیکشن نہیں ہوتے، 6 مہینے، دبئی یا لندن سے آگے کسی نہیں جانا۔ یہ وزیر خارجہ بن کے آپ کو جیب سے دورے کرنے، اتنی دور جانا ہے، ویسے بھی چلے جائیں گے۔ وہ تو یو ایس بھی جاتے رہے ہیں، پہلے بھی جاتے رہے ہیں۔ ابھی اگر الیکشن انشاءاللہ 90 دن کے اندر، آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، بالکل ہوں گے، الیکشن 90 دن میں ہو رہے، تیاری کریں۔ دیکھیں میرے لحاظ سے بڑی خبر دے رہے ہیں کنڈی صاحب کہ الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں، تیاری کریں۔ دیکھیں میرے لحاظ سے الیکشن کو 90 دنوں میں ہی ہونا چاہیے، یہ ڈیٹ کو 90 ڈیز سے آگے نہیں لے کر جا سکتے۔ لے کے جا رہے ہیں نا،
اگر لے کر جا رہی ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, اور جو پہلا واقعہ مارچ میں ہو چکا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور جو کیبنٹ ہے ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. نہیں ایسی بات کیوں نہ کریں. اچھا ایک اور بات, ایک بات ہے جی نا, ایک بات ہے, مجھے ایک بات پوری کر لیتے ہیں. اب ہمارے جو فاضل دوست ہیں کنڈی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہر پارٹی میں مافیا ہوتے ہیں. یس, تھوڑی سی کریکشن, بعض پارٹی مافیا ہے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ. ہماری پارٹی میں وہ کہتے تھے دائیں بائیں, یہاں دائیں بائیں درمیان میں سب مافیا ہیں. میں آپ کو نام گنا دیتا ہوں, نام گنا دیتا ہوں. بریک سے پہلے ان کا ویو لے لوں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے تیار ہو جائیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ ہمیں پھدو لگا رہے ہیں یا کسی نے آپ کو لگایا؟ نہیں, مجھے تو کوئی انشاءاللہ پھدو نہیں لگا سکتا ہے, اور نہ مجھے کسی نے کہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن انشاءاللہ. پکی بات ہے, کم فرام گڈ سورس. میرے الیکشن کا آدھا خرچہ تو ہی ہے اگر ہو گیا. سر ساڑھے الیکشن خرچہ بڑا ہم نہیں, لیکن میں 25 لاٹ دیتے میں کہتا میں دے دیا گا. کوئی بجلی کا بل ہوتا, چلو بجلی کا بل دے دوں گا. کتنے مہینے کا؟ دیکھیے میں ان کو حوصلہ کر, میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کنڈی صاحب اگر اس بات پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کریں. ہم لوگ آلریڈی اس میں ہیں, جماعت اسلامی آلریڈی اس میں ہے, لائرز آلریڈی اس میں ہیں. آئے مل کر الیکشن کمیشن کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ وہ 90 ڈیز کے اندر کریں. نہیں, اس کو چھوڑیں, ہم کیوں پٹیشن ڈالیں, ہم ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو کیوں نہ زور دیں کہ وہ یہ کریں. ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ بات کی ہے, ہم نے اپنی سی سی میں بھی کی تھی. انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے. دیکھیں, انہوں نے میں کہا تھا کہ ہم ڈیٹ بھی دیں گے اور یہ چیز, لیکن انہوں نے ابھی 30 نومبر دی ہے. ہماری سی سی کی میٹنگ بہت جلدی بلاور میں ہونے والی ہے. آپ کی جو آفر ہے میں اپنی سی سی میں رکھوں گا, اور کیا پتا کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوں. کنٹینر ضروری نہیں, موسٹ ویلکم. نہیں, کنٹینر میں نہیں کھڑے ہوں, ادھر جا کے ہمارے ہم اس ایشو پہ الیکشن کمیشن سے کہیں گے, رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگز. الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ آپ آئین کو فالو کر دیں. ناظرین, 16 ماہ میں شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں نے 10 ارب روپے لگا کر اپنے اشتہارات میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور ہمیں ہی ووٹ دیا جائے. چاہے ہم نے چوری کی ہے, چاہے ہم نے ڈاکے ڈالے ہیں, لیکن ہم تمہارے آقا ہیں اور تم ہمارے غلام ہو. لہٰذا قوم کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی. قوم ایک طرف مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی اور یہ اپنی ہی عیاشیاں پوری کرتی رہیں گے, اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ووٹ ہمیں ہی دیں کیونکہ ہم نے سڑکیں بنوائی ہیں. آدھا پیسہ تو یہ سڑکوں پہ لگاتے ہیں اور باقی کا آدھا پیسہ چوری کر لیتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے, ان پروجیکٹ میں ساتھ ساتھ چوری بھی کی, اور چوری کے ساتھ ساتھ پوری بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ساتھ مزید ملک کا پیسہ ضائع کرتے ہوئے صرف 16 ماہ میں 10 ارب روپے ٹی وی اشتہارات پہ لگا دیے. ناظرین, ان کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو پیسے نہیں, لیکن اپنی اشتہاری کرنے کے لیے, اپنی مشہوری کرنے کے لیے انہوں نے عوام کے 10 ارب روپے برباد کر دیے. اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ایک ہی سلوک ہونا چاہیے کہ عوام ان کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دے اور ان کو الیکشنز میں ایسا سبق سکھائے کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.